ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ میرے لیے بولیے، ایمان جو ہے، اگر انسان میں ایمان ہے اور اللہ سے تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی ذرا بولو نا بھائی، ڈرنا، اسی کا ہی مفہوم ہے، بچنا، ڈرنا۔ یہ مطلب یہ ہے، خواتین سے گزارش ہے، تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، نماز چھوڑ دینا، اللہ سے ڈر ہے، روزہ چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، زکوٰۃ مت دو، اللہ سے ڈرو، حج مت کرو، اللہ سے ڈرو، ماں باپ کی برائی کرو، ماں باپ کی نافرمانی کرو، اللہ سے ڈرو۔ اس کا مطلب نام تقوی ہے؟ نہیں، تقوی وہ ہے نماز پڑھو، اللہ سے ڈرو۔ ڈر، اللہ سے ڈر سے مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم ہے، جو شریعت ہے، اس پہ نافذ ہونا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پہ ابو بکر ان کے والد صاحب سے ڈرتے نہ، کوئی چیز سادے وقت سمجھے کھیلتے ہیں، ابو بکر کھیلنا گناہ نہیں ہے، مگر ان کے والد صاحب کو دیکھے تو ڈرتے، تو والد صاحب کے سامنے کھیلتے آپ، ڈر گئے نا وہ۔ اچھا، تو اللہ سے ڈرے تو اللہ نماز میں ہے تو اللہ کا خیال آتا نا، ڈرے والے تو نماز چھوڑ دیں گے کیا؟ نہیں، وہ ڈر الگ ہے جو ہماری زندگی میں ہے۔ اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے حکم کی پابندی کرے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان، واٹ از ایمان، واٹ از بلیف؟ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ ذرا بولے تو بھائی کو آسانی ہو جاتی ہے شارٹ کرنے میں۔ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ اندازہ، یہ ایمان والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل ماننا، کیا کرنا؟ اللہ کو ماننے کا نام وحدانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان لاؤ بول رہا ہے، ایمان والوں سے۔ تو ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل ماننا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے مودت اور محبت کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو جنت کے لیے ہم یہ تمام جو چیز کر رہے ہیں، جنت کے لیے کر رہے ہیں نا، کہ ہمارا حساب جنتیوں میں ہو۔ ذرا بچوں کو بٹھاؤ بھائی، ذرا لیڈی ایک بچی بھی بھاگ چپ کو اندر بٹھاؤ ذرا 2 منٹ۔ تو ہم یہ جنت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اے اللہ تعالیٰ، جب ہم عمل بھی نیک کرے اور ایمان والے بھی ہو گئے تو ہم کو جنت ملنا چاہیے، صحیح ہے نا؟ عمل بھی کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ایمان بھی لائے ہوئے ہیں، حضور سے بھی محبت کر رہے ہیں، ان کی آل سے بھی مودت کر رہے ہیں، اور ان کے اصحاب کی بھی تعظیم کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی نالین برداری بھی کر رہے ہیں، ماں باپ کی فرما برداری بھی کر رہے ہیں، پڑوسی کے حقوق بھی دے رہے ہیں، اور غریب کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، یتیم کا حق نہیں مان رہے ہیں، تمام چیز کر رہے ہیں بھی، اور یہ عمل کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر ہر چیز نچھاور ہے، ایمان بھی ہو گیا اور عمل بھی ہو گیا۔ اے اللہ، کیا ہمیں جنت میں بھیج دے گا تو اللہ تعالیٰ فرمانا نہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جنت کے لیے تو ہماری ایمان کی ضرورت تھی اور ہمارے عمل کی ضرورت تھی، یہ سچوں کے ساتھ کیوں کنڈیشن لگا دیا؟ قرآن کی آیت پڑھا میں نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تم جب عمل بھی ہو گیا اور ایمان بھی ہو گیا، why you need that truthful person to go into the heaven؟ آج جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث کا علم حاصل کر رہا ہوں، I don't need peer۔ They said that. They are saying that. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کو مرشد کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک نہیں ہوگی،
مگر تو قرآن کا ایک حرف کا الف کا انکار کر دیا تو کافر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بٹ اللہ said in Quran, سورۃ توبہ آیت نمبر 56. I'm right sir? کہاں ہے شاہجہاں انکل؟ 56. میں ذاکر ناکر صاحب نے بولوں آیت نمبر 3 that I am saying and confirming it. تو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور لگایا تم ایمان بھی لا لیے اور تقویٰ بھی اختیار کر لیے، تم نے یہ سب چیز کر لیے، مگر ہم گارنٹی نہیں کہ تم جنت میں جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت تم اختیار کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے قریبی بندے ہو جاؤ گے، یہ گارنٹی نہیں ہے. جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو جب بات مزہ ہے، بات مزہ ہے. یہ سچے لوگ ہیں کون؟ یہ سچے لوگ ہیں کون؟ نہیں بھائی آپ بھی غلطی بول رہے ہیں. تقوی اختیار کریں، آپ سچے ہوئے، ہر بات صحیح بولیں. تقوی کہتے ہیں مراد سچائی ہے نا بھائی، ہر چیز نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ کر رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ بھی سچے. پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا بات؟ جب آپ تقوی اختیار کر لیے، جھوٹ سے بچ گئے، شراب سے بچ گئے، حرام سے بچ گئے، تمام لوگوں سے بچ گئے، تمام چیزوں سے بچ گئے، تو یو آر دا ٹروتھفل پرسن. واٹس رانگ ان اٹ؟ پھر اللہ تعالیٰ بولا وہ سچے کون ہیں جو تم سمجھ رہے؟ تم سچے نہیں، ہم سچے نہیں. وہ سچے لوگ کون ہیں؟ وہ سچے لوگ کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام نہیں. انبیاء علیہ السلام کو تو ماننے کا نام ایمان ہے، اس میں ایمان میں آ گئے. پنجتن پاک علیہ السلام کو تو ماننے کا نام ایمان ہے، وہ تو ایمان میں آ گئے. یہ سچے لوگ ہیں کون؟ یہ سچے لوگ ہے کون؟ یہ تلاش کرو. اولیاء اللہ کس کو بولتے بھائی؟ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اب دیکھو، مثال کے طور پہ ایک بھیانک ایکسیڈنٹ ہوتا، بھیانک آدمی آتا، اللہ یاد آتا نہیں اس سے ڈر کے، تو اللہ اس کو بھی دیکھ کے یاد آتا. اللہ تو کہیں بھی یاد آتا، اچھائی میں بھی آتا، برائی میں بھی آتا. مثال کے طور پہ پیر کو مار لگے، اللہ یاد آتا نہیں آتا، تو ہم اس کو پیرے بول کے پکڑ لیے. پیر کے لیے 3 چیز کا ہونا ضروری ہے، سچے لوگوں کا ہونا 3 ضروری ہے. ایک پہلی جو چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتے ہوئے، مولا کائنات سے چلتے ہوئے، 12 ائمہ اہل بیت سے چلتے ہوئے، غوث ثقلین سے چلتے ہوئے، اور ائمہ اہل بیت میں جو معروف خلقی جنید بغدادی، عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ، تمام یہ چین سے چلتے ہوئے آئے. رابعہ بصری، حسن بصری رضی، تمام چین سے چلتے ہوئے آتی ہوئی جو بیت ہے، ان سے اگر وہ چین ملے، کیا ملے؟ چین ملتے ہوئے آئے، اور ایسے پیر کے مرید ہو، تو یہ سچے لوگوں کے ساتھ ہوئے. اگر کوئی صاحب جمعرات کو پیدا ہو کہ انہوں سید نام رکھ لے اور لمبی داڑھی چھوڑ لے اور قرآن بہترین لہن میں پڑھے اور پوری بخاری شریف یاد کر لے اور صحیح ستہ کی حدیث یاد کر لے اور شرعن ہر چیز نظر آ جائے، تو کیا اس کو پیر ہم تصور کریں گے؟ پیر کے لیے 3 ڈیفرنٹ کیٹیگری، تو بہت ڈیفرنٹ کرائٹیریا ہے، مگر کرائٹیریا میں جو اہم کرائٹیریا ہے وہ 3 چیز ہے. ایک فرسٹ کرائٹیریا، آپ غور کر کے دیکھیے، وہ فرسٹ کرائٹیریا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور من کنت مولا فہذا علی المولا، جو ولایت کا منبع ہے ان پہ مکمل مولائیت کا یقین کریں. فرسٹ. سیکنڈ، علم کیا ہے؟ شریعت کا تمام علم ہو، فقہی مسائل پر عبور حاصل ہو، فقہی مسائل پر کوسچن پوچھا جائے، کوئی بات نہیں حدیث نظروں سے گزری ہو یا نہ گزری ہو، قرآن کی ایک آیت یاد ہو یا نہ ہو، مگر فقہی مسائل پہ عبور ہو، وہ ولی ہے.
وہ اولیاء ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھ لیا حافظ ہو گیا یا محدث ہو گیا تو ولی نہیں ہے. سب کچھ ہو سکتا، ولی نہیں ہو سکتا. علم ہونا، کون سا علم ہونا؟ ظاہری اور باطنی شریعت کا علم، کہ اگر بیٹھ جائے تو کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو قرآن اور حدیث کی روز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق اس کے حق میں بہترین فیصلہ کر دے، وہ علم ہونا ضروری ہے. اور تیسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے نسبت. اس سے کس کی نسبت ہے، جا کے کڑی ملتی کہاں پر ہے. اور یہ تمام نسبتوں کا منبع ہے، ملجا ہے، وہ ہے سید السادات. کون ہے سید السادات؟ کون ہے یہ سید السادات؟ ہے کیا ہے؟ دو سادات بنی ہاشم ہیں. اس کے بعد اگر سید السادات ہوئے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی فاطمہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، اور حضرت سیدنا امام حسن مصنع علیہ السلام، ان سے جو اولاد آئی جس میں غوث العالمین ہیں وہ سید السادات ہیں. ان سے جو نسبت چلتے ہیں مولا کائنات سے امام حسن، امام حسین علیہ السلام، سید السجاد، زین العابدین، پھر امام باقر، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام رضا حسن عسکری. اس کے بعد وہاں پر رک کر غوث العالمین کے پاس یہ ولایت گئی. پھر اس کے بعد قیامت تک، جب مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ منصب یہ امام مہدی علیہ السلام کا ہوگا. اس کے بعد حشر تک، حشر کے بعد بھی ان کے منصب سے وہ ولی اللہ کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے؟ ولی اللہ کہلائیں گے. تو اس کو کہتے ہیں ولی. تو ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہاری نسبت ان سے کسی میں سے بھی ایک کو ملے، کسی سے بھی، کسی سے بھی. اگر دیکھیے خواجہ ہند سیدنا غریب النواز، آپ کے پیر مرشد کا نام کیا ہے؟ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ غیر سید ہیں، کیا ہے؟ بولیے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنیدی غیر سید ہے. معروف خرقی رضی اللہ حضور غوث ثقلین کے شیوخ میں سے ہے. 150 آپ کے شیوخ ہے، کیا ہے؟ مگر مقام غوث ثقلین کا الگ ہے. کیا ہے؟ غوث ثقلین کا ہے. مثال کے طور پہ اب استاد کے پاس پڑھتے ہیں، استاد کے پاس پڑھتے ہیں، استاد کا ادب ضروری ہے، استاد کا ادب ضروری ہے. مگر مقام میں سید اگر چھوٹا بچہ ہے تو استاد سے عظمت میں بڑا ہے. عظمت میں لوگ یہی کنفیوز ہو جاتے ہیں، ارے سید صاحب بولے ان کے شیخ ہے، ان کے شیخ ہے. یہ ظاہر عظمت کو بتانے کے لیے جتنے اولیاء اللہ سید السادات میں ہیں ان کے شیوخ غیر سید ہیں. کیا ہے؟ 90%. دیکھو اٹھاؤ تاریخ، اٹھاؤ. اور جتنے غیر سید اولیاء اللہ ہے ان کے شیوخ سید السادات ہیں. بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید السادات ہے. نظام الدین محبوب اللہ سید السادات ہے. امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید نہیں ہے. نظام الدین محبوب اللہ سید السادات ہے. ان کے شیخ بابا پیر فرید الدین گنج شیخر رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے آپ غیر سید ہیں. تو اسی وجہ سے یہ تصوف جو ہے نا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، مگر چین جا کے مولا کائنات سے ملتی نسبت کا مسئلہ ہے. کیا ہے؟ یہ مت دیکھو کہ کوئی سید ہے یا غیر سید ہے. اگر یہ چین مولا کائنات سے مل رہی ہے تو جاؤ اسے مرید ہو جاؤ. اگر کوئی اپنے آپ کو سید بھی کہتا ہے اور کسی سے چین نہیں مل سکتی مطلب اس کے مرید ہو سکتے ہیں، خاص بات ہے. اس واسطے تمام سلاسل میں اگر کوئی دل میں نیت کر لے، مرید ہونے کے لیے لوگ شرماتے ہیں، ہاتھ ملانا، سب کے سامنے پانی پینا، یہ کرنا. مگر ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
तुफैल गौस सकलैन नालाई मुबारक का सदका अगर कोई दिल में इंसान कह ले कि मैं आज से गौस पाक का मुरीद हो गया तो खुद ब खुद मुरीद हो जाता। ये निस्बत है सैयदुल सादात की, और ये खुशी या खुद सैयदुल सादात की नहीं, इसमें खुशी गौसुल आलमी अलैहिस्सलाम की निस्बत है कि अगर कोई शख्स कहे मैं सैयद अहमद हूं, मैं खादरी हूं, से अगर उन्हें बोले मैं हाकिम हूं, सैयद साहब का मुरीद हो गया तो मुरीद नहीं होगा, सिर्फ गौस सकलैन का, सिर्फ गौस सकलैन का, गौस सकलैन की औलाद का नहीं, सिर्फ गौस सकलैन का। क्या होगा? अभी हुजूर गौस सकलैन की मर्जी, वो किसी अपनी औलाद से तुम्हारी तरबियत करे या किसी अपने शागिर से तुम्हारी तरबियत करे, ये गौस पाक का मंशा, उनका मनसब है। वो किसी देखे आपने हुजूर गौस सकलैन ने जब आके बोला गया या गौसुल आलम हमें वहां पर तुम की जरूरत है, खिज़र अलैहिस्सलाम आए तो फरमाए जो मेरे कपड़ों में चोर छुपा हुआ है लेके जाओ। बोले ये खुद, तो फरमाया उसने मेरे कपड़े को छू लिया, इसको मैं वली बना दिया। तो हुजूर गौस पाक के मनसब पे और कोई एक मनसब पे नहीं है। ये मेरा ईमान है, ये मेरा अकीदा है और यही है, कोई वो मनसब पे नहीं है। हाँ, गौस पाक जिसको इज्जत देते, गौस पाक अपने गुलाम को कहे कि मैं आज से इज्जत दे रहा हूं, तू ठोकर मार, तेरी ठोकर से भी मुर्दा जिंदा होगा, तो ये गौस पाक की मर्जी, मगर इज्जत तो गौसुल आलमीन के पास है। तो इन सच्चों के साथ हो जाओ, ऐसा नहीं सच्चों के साथ हो जाने से मुराद ये नहीं सैयद साहब सच्चे हो गए, मेरे साथ सच्चे हो गए, सच बोले इनके साथ, ये वो सच्चे लोग वो है। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा के सामने, ए सहाबी सुनो, जब हश्र होगा तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन रश करेंगे। मेरी उम्मत में कुछ लोग होंगे जो उनके तख्त, उनके महल ऐसे होंगे कि वो लोग रश करेंगे, काश ये लोग है कौन हमारे से बड़ा मुकाम अंबिया अलैहिस्सलाम। हुजूर ने फरमाया मेरी ये उम्मत के वली होंगे, तो वो लोग हैं सच्चे कि उनके साथ हो जाओ। अल्लाह ताला आज बिलखुसूस उन्हीं का 25 तारीख है, हजरत सैयदना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की आज महाना नियाज है। ए रब्बुल आलमीन, हम दुआ करते हैं कि हुजूर की बारगाह में ए रब्बुल आलमीन जो तमाम जनों की तरफ से, सबकी तरफ से ताम पकाया गया, और जो यहाँ महफिल में आए हैं मर्द और ख़वातीन, जो मुरादें लेके ए रब्बुल आलमीन हम इसको, और हाजतें हैं ए रब्बुल आलमीन, और जो हमारी टूटी फूटी एक हफ्ते की पिछले जुमे से ये जुमे तक जो भी टूटी फूटी हमने दुरूद और सलाम पढ़ा है रब्बुल आलमीन, हुजूर की बारगाह अक़दस में हदियतन, तोहफ़तन, नज़रतन, अक़ीदतन इसे पेश करते हैं, मंजूर और मक़बूल फरमा। बतौफ़ीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलख़ुसूस हुजूर के वालिदैन करीमैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, मंजूर और मक़बूल फरमा। बतौफ़ीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नज़र पेश करते हैं, मंजूर और मक़बूल फरमा। बतौफ़ीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलख़ुसूस मौलाए कायनात खातूने जन्नत इमाम हसन इमाम हुसैन खानवादे इमाम हसन खानवादे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़र पेश करते हैं, मंजूर और मक़बूल फरमा। बिलख़ुसूस खुलफ़ाए राशिदीन की बारगाह में नज़र पेश करते हैं, मंजूर और मक़बूल फरमा। बिलख़ुसूस तमाम अज़वाज मुतहहरात की बारगाह में नज़र पेश करते हैं, मंजूर और मक़बूल फरमा। बिलख़ुसूस सहाबा साहबिया, बिलख़ुसूस शुहदाए बदर शुहदाए उहद की बारगाह में नज़र पेश करते हैं, मंजूर और मक़बूल फरमा। बिलख़ुसूस हुजूर के जरा हज़रत सैयदना अबू तालिब, हज़रत सैयदना अब्बास, हज़रत सैयदना हमज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़र पेश करते हुए मंजूर और मक़बूल फरमा। बतौफ़ीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलख़ुसूस हुजूर गौसुल आलमीन की बारगाह में नज़र पेश करते हैं, मंजूर और मक़बूल फरमा। ख़ाजा अली नवाज़ की बारगाह में पेश करते हैं, मंजूर और मक़बूल फरमा। बहाउद्दीन मुग़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, शाहुद्दीन सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाह में नज़र पेश, तमाम सलासिल की औलिया अल्लाह की बारगाह में नज़र पेश करते हैं, मंजूर और मक़बूल फरमा। बिलख़ुसूस वारिस पाक की बारगाह में नज़र पेश करते हैं, मंजूर और मक़बूल फरमा। ए रब्बुल आलमीन, जितने हाज़िरीन हैं ए रब्बुल आलमीन के मशाइख़ निज़ाम की ए रब्बुल आलमीन से नज़र पेश करते हैं, मंजूर और मक़बूल फरमा। बतौफ़ीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलख़ुसूस हाज़िरीन मजलिस के तमाम मुहर्रमीन को इसका इरशाद करते हैं, मंजूर और मक़बूल फरमा। बतौफ़ीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलख़ुसूस ए रब्बुल आलमीन जितने हाज़िरीन मजलिस को शिफ़ाए कामिला, शिफ़ाए आजिला अता फरमाए, अल्लाह ताला जो भी औलाद है उन्हें और सारी औलाद अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन बिलख़ुसूस
تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا اے رب العالمین، یحییٰ کو شفائے کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرما اے رب العالمین۔ بالخصوص تجھے واسطہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خبر کا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سیکنڈ پیج، آخری کے سیکنڈ پیج پہ لکھتے ہیں، تاکہ تمام مکتب فکر کی کتاب دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مزار مبارک تریا کے اعظم ہے، اگر ان کی خبر کا واسطہ لے کر کوئی جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اسے ضرور و ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے واسطہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر کا اے رب العالمین، یحییٰ کو شفائے کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرما۔ جتنے حاضرین نے آپ کو واسطہ ہے مرد اور خواتین، رب العالمین کی صحت کاملہ عطا فرما۔ جو لوگ سٹیزن شپ، امیگریشن، کاروبار کے اس میں پھنسے، رب العالمین کو جلد سے جلد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ضرورتوں کے لیے رب العالمین کامیابی عطا فرما اے رب العالمین۔ بالخصوص خواتین اے رب العالمین کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں رب العالمین، تو ہمارے حق میں اور ان کے حق میں جو بہتر ہے رب العالمین، اس کو جلد سے جلد قبول فرما، ظاہر فرما اے رب العالمین۔ ہم کو، ہماری اولاد کو اے رب العالمین حضور کی آل، حضور کے ازواج، حضور کے اصحاب، حضور کے اولیاء اللہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب العالمین۔ بالخصوص ہمارے ماں باپ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کے والدین اے رب العالمین جو زندہ ہے اے رب العالمین کی عمر دراز فرما، اور اے رب العالمین ان کا سایہ ہم پہ قادر قائم رکھ۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں رب العالمین ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما اے رب العالمین۔ بالخصوص بچیوں کی شادیاں میں اے رب العالمین کی صحیح اور صحیح جگہ عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے علامہ شعیب رسول اللہ صاحب کی جلد سے جلد، اور ہمارے جنید صاحب کی شادی جلد سے جلد کرا اے رب العالمین۔ کہ ہمارے پاس جمعے کو تو کھانا ہوتا ہے، کہ ہفتہ ایک بار ایک دن ولیمہ بھی کھائے لوگوں کا اے رب العالمین، جلد سے جلد لگی شادی کرا اے رب العالمین۔ جتنے بنگلہ دیش بنگلہ دیشی کمیونٹی میں اے رب العالمین اتحاد عطا فرما، پاکستانی کمیونٹی میں اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ فرما، ہندوستانی جہاں جہاں مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والے رب العالمین کے حساب سے عظمت کرنے والے ان کے اولیاء سے محبت کرنے، ان کے اولیاء اللہ کے غلام ہے رب العالمین، ان کو سرخرور فرما اے رب العالمین۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے گستاخی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نیست و نابود فرما اے رب العالمین۔ یہ جو یزیدی فرقہ ہے رب العالمین اس کو نیست و نابود فرما اے رب العالمین۔ پاکستان سے یزیدیت کو ختم فرما اے رب العالمین۔ پاکستان میں نعرہ حیدری کو بلند فرما اے رب العالمین۔ مسلمانوں کو بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرما اے رب العالمین۔ ہم کو محبت والوں میں رکھ اے رب العالمین۔ ہمارا حشر سمجھنے آمین بولو، بسم اللہ آمین سمجھ میں نہیں آئی وہ نہیں بولے، دو دعا کریں گے آج، کیونکہ بابا بخار صاحب بھی دعا کرے تھے، بابا بھی دعا کرے تھے، آج وہی تاریخ ہے، اس بات سے دعا کرو اے رب العالمین۔ جتنے یہاں پر جو لوگ اے رب العالمین کے دلوں میں حضور اور بالخصوص حسنین کریمین سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا حشر حسنین کریمین کے نالین میں فرما مالی، اور اے رب العالمین جو لوگ یزید کو حق پہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یزید کے ساتھ رکھ، کوئی بھی آمین نہیں بولی، یزید کے ساتھ رکھ، میں وہی دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ جو یزید کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ان کا تعلق یزیدوں میں رکھ، اور اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق ہاں یزیدوں کا تعلق یزیدوں میں رکھ، وہ بھی آمین بولو، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حسین سے رکھ، اور جو یزید والے ہیں یزیدیوں میں رکھ، تو ہم حسینی ہیں۔ یہ کوسچن ہوں گا، غریب نواز تو ولی ہے نا، ہاتھ اٹھاؤ، کون کون مانتے غریب نواز کو ولی؟ مانتے نہیں مانتے؟ مومن کیا ہوگا؟ جو منہ سے بولے، جب اللہ تعالیٰ پوچھا ہوگا اپنے حکم سے فرشتوں کو بھیجا ہوگا خبر میں غریب نواز کی ماں دینوں کا، تو کیا بولے ہوں گے غریب نواز؟ دین است حسین بولے، اسلام نہیں بولے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سردار نادار نظرت یزید حقا کے بنا لا الہ۔ تو غریب نواز سے پوچھو کہ دین اصل کیا ہے؟ یہ دین حسینی ہے، یزید اس کے لوگ تو پورا دین ختم کر چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام زندہ ہوا ہم حسین علیہ السلام کی مرہون منت سے۔ یہ میں نے بولو غریب نواز کا عقیدہ بولو، خاص سے لکھا ہوا، زبان سے بولا ہوا، خبر میں بولا ہوا، خبر میں لکھا ہوا۔
جب ہم ان کے غلاموں میں ہوتے، ہم ان کی غلامی میں ان کی نسبت سے سلسلہ چلاتے چشتیہ اور خانیہ غوث پاک کا، اور غوث پاک تو اعلان فرما دیے اگر میری کوئی حاجت ہے، میری کوئی حاجت ہے اگر جس میں پنجتن پاک علیہ السلام کا واسطہ نہ ہو تو میں ناجائز سمجھتا ہوں۔ کیا سمجھتا ہوں؟ یہ ہمارا دین ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اور پنجتن پاک علیہ السلام ہی مخصوص ہے، سب نہیں۔ پنجتن پاک علیہ السلام کی بولو ہاں، کہ یہ میرا وہ نہیں ہے، یہ غریب نواز کا عقیدہ ہے، جو چشتی ہے وہ بھی بلند بولے، جو نقشبندی ہے وہ بھی بولے، جو سہروردی ہے وہ بھی بولے، جو خادی ہے وہ بھی بولے، یہ تمام لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح مذہب میں رکھ، اور ہماری اولاد کو گستاخوں سے بچا، ماحول میں ہماری اولاد کو، ہم کو، ہمارے بیٹیوں کو، ہمارے بیٹیوں کا دامن پاک رکھ، ہمارے بیوی جس کے بیویاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بیویوں کا دامن پاک رکھ، ہماری بہنوں کا دامن پاک رکھ۔ یاد رکھو زمین اچھی ہوئی فصل اچھی ہوگی، زمین خراب ہو جائے گی فصل خراب ہو جائے گی۔ اور ایک ہی چیز ہے، آسان طریقہ، ڈی این اے سے بھی آسان طریقہ، ڈی این اے دھوکہ دے سکتا، مگر ایک چیز سرکار کی بات اور اس کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کو روایت ابن کثیر اور تاریخ طبری میں ہے، جاؤ دیکھ لو، نہیں تو میں حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حلالی حرامی میں پہچاننا ہے، جو علی سے محبت کرے وہ حلالی ہے، جو علی سے بغض کرے وہ حرامی ہے۔ آسان طریقہ ہے کہ یہ دیکھا کہ ذکر علی چھوڑ دو، ذکر اولاد علی چھوڑ دو، اگر اس کا چہرہ مرجھائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے باپ نے یا اس کے ماں میں کچھ کمی ہے، دامن پاک نہیں ہے۔ یہ طریقہ ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے۔ تو یہ اپنی اولاد کو علی سے محبت سکھاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی کی اور مردانی کا ثبوت دینا چاہتے ہو تو علی کی محبت سکھا دو۔ جب بچہ علی بولے گا تو دوسرا سوال نہیں ہوگا یہ اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے، نہیں تو پھر سوال کھڑا ہو جائے گا، سوال کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل مانا، اللہ تعالی ہم کو ان کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے حضور کی لمحے کے لیے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ ان سے ان کو محفوظ فرما۔ ابھی ہم نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ احزاب کی، الذین یظنون، کیا ہے ہمارے شاہجہاں کل؟ یظنون لعنت اللہ، ابھی پڑھے یہ آیت پڑھ لو بیٹے، ایک سیکنڈ سنا دیتا ہوں میں۔ اس واسطے یہاں سے جب اٹھ کے جائیں گے نا، یہ آیت پہ یقین کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت ہے، اب اس کو یاد ہوگا یہ پورا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والذین، پڑھو نا بھائی، زور سے پڑھو، والذین نہیں، اس میں یہ آیت کنٹینیوشن پڑھو، ان اللہ ملائکتی سے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرمایا یہ حکم ہے اللہ کا، اے ایمان والو تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، کثرت سے سلام کیا کرو، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیں، تکلیف سنو 2 منٹ، تم نے جھوٹ بولا، حضور کی شریعت کے خلاف ورزی کی، کیا سرکار کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کھل کے بولو، حضور رحیم ہے، اللہ رحیم ہے، دونوں معاف کر دیں گے، آج توبہ کر لیں گے ہم، ہوگی نہیں ہوگی؟ بولیے، ہوگی نہیں ہوگی تکلیف؟ حضور نے فرمایا کہ تم سود مت کھاؤ، اگر ہم سود کھاتے ہیں تو حضور کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ حضور کا امتی ہے اور سود کھا رہا تو ڈائریکٹ حضور کو کوئی بولے آپ کا امتی، مثال کے طور پہ آپ کا بچہ کوئی نافرمانی کرے، آپ کو آگے بولے جھوٹ بولا، تو حمید صاحب آپ کو بچہ بولا تو ہمارا بچہ جھوٹ بولتا، آپ کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ تو جب حضور کو لوگ کہیں گے یہ سرکار کا امتی ہے مگر جھوٹا ہے، یہ سرکار کا امتی ہے سود کھاتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے اس پہ. اس پہ یہ ہوگی. ہم توبہ کر لیں گے آج سے. اللہ تعالیٰ ہم جو بھی برے عمل کرے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور توفے اے رب العالمین تو معاف فرما, ہم کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. مگر جو کر چکے اوپن قرآن آنے کے بعد, جس کے سامنے صاحب قرآن بھی ہو اور قرآن بھی ہو, جو حضور کو تکلیف دے. کیا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا, امام مولا کائنات کو منبر پہ تعلیم دی گئی, کیا حضور کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اس کے بعد توبہ بھی نہیں ہوئی, 90 سال تک گالی دیتے گئے, اور ان کو ہم لعنت کریں تو ہم کافر, ان کو لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں. یہ قرآن کی آیت پڑھے, یہ قرآن کی آیت پڑھے. ماں باپ کی نافرمانی حضور کو تکلیف ہے. کیا چاہتے کہ تم دنیا میں اور آخرت میں تمہیں کو عذاب ملے, اور ذلیل اور آخرت میں ہمیشہ ماں باپ کی نافرمانی کر کر ہم دوزخ میں رہیں؟ توبہ کرو, اپنے ماں باپ سے نافرمانی مت کرو. اور حضور کی آل سے, حضور کے اصحاب سے, حضور کے اولیاء سے جو بغض کرے ان پہ لعنت بھیجو. کیا بھیجو؟ لعنت بھیجنا نہیں. یہ بول رہے اللہ, اگر ہم ساری قرآن پڑھے, مولوی صاحب پہلے رکھے واسطے پہلے پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولتے نہیں بولتے؟ بولے اللہ تعالیٰ کو اگر رحم لانا ہے, اللہ تعالیٰ سے تمام چیز منگوانا ہے, تو شیطان کو برا بولنا, لعنت بھیجنا. کیا بولنا؟ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پہلے لعنت بھیجو. تو اللہ تعالیٰ بہت ویسی جو حضور کی آل پہ اور حضور کے اصحاب سے, حضور کے ازواج پہ تہمت لگائے, حضور کی آل پہ تہمت لگائے, حضور کے اولیاء اللہ پر تہمت لگائے, تو ان پہ لعنت ہو. اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری اور میرے رسول کی لعنت, اور قیامت کے بعد بھی ان کے اوپر لعنت. یہ میں نے بولوں, یہ قرآن بول رہا ہے. جاؤ جس کا چاہے ترجمہ پڑھو, سمپل ترجمہ. اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں سے محفوظ کرنا. بس محبت دین ہے, اور بغض کفر ہے, شرک ہے. اور ایک کوسچن پوچھے, ایک صاحبہ کہتے, ایک جو بولتے تھوڑی ہنسی بھی ہو جائے, اب وقت آ رہا, ایک صاحبہ کے مولوی صاحب سے پوچھے کہتے کچھ کان میں رکھ کے انہیں تھپڑ مار دیا. وہ مولوی صاحب تھپڑ مار دیے زور سے. تو لوگ پورے محفل میں رہنے والے پوچھے بھائی آخر کیا ہے, کیا پوچھے آپ مارے؟ تو میں کچھ بھی نہیں, میں مولوی صاحب سے پوچھا ویلنٹائن کی جماعت کتنے بجے ہوگی؟ تو ویلنٹائن آ رہا. تو یہ ویلنٹائن لوگ کہتے ہیں حرام ہے. یاد رکھو, حرام اور حلال قرآن میں لکھ دیا گیا. اس کے بعد سب گناہ ہو سکتے, گمراہی ہو سکتی, ناجائز ہو سکتے, جائز ہو سکتے, تمام چیز ہو سکتے, مگر حرام حلال کے فتوے مت دیجیے. آپ کوئی چیز جب تک قرآن میں حلال اور حرام کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا, اس کے بعد سب چیز ہو سکتی, ناجائز جائز. آپ اس کو کوئی چیز ہے, ارے وہ حرام ہے, ارے حرام تو نہیں بول سکتا, جبکہ اللہ رسول جس کو حلال قرار دے تو حرام نہیں کر سکتا, جس کو اللہ کے رسول حرام قرار دے تو اس کو حلال نہیں کر سکتا. باقی سب چیز ہو سکتا ہے. فتنوں سے بچو, فتووں سے بچو. بہت فتوے آئیں گے ویلنٹائن منانا حرام ہے, خاموش سن لو, آپ بول لو اس کو دل میں ناجائز, مگر حرام حلال میں اس میں شامل مت ہو. اگر اس میں شامل ہو گئے, یس شیئر کرو. ایک فیس بک پہ آج دیکھ رہا تھا, ایک صاحب کو لکھے کہتے فیس بک پہ, اگر آپ اس سے متفق ہے اور مسلمان ہیں تو اس کو شیئر کرو. اب شیئر کرنے والے تھے, لائٹ چلے گئی پاکستان میں. پھر انہوں نے لکھے بھیجے, میں 3 گھنٹے تک کافر رہا کیونکہ لائٹ چلے گئی, تو پھر اس پہ شیئر نہیں کر سکا. کفر کے فتووں سے بچو, اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے کفر کے فتووں سے بچائے, محبت کی زندگی عطا فرمائے. آئیے صرف 5 آج قبلہ شاہ صاحب کا جو ہے پیدائش ہے کو اس سال بہت بہت مبارک ہو. آپ سب ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. اللہ کریم اپنے نبی پاک کے صدقے, پنجر پاک کے صدقے میں قبلہ شاہ صاحب کو راضی عمر بالخیر عطا فرما. مولا کریم نے اس سے کاملہ اجر عطا فرما. مولا کریم جو انہوں نے دین کا بیڑا اٹھایا انہیں اس میں استقامت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور الشریف وزینت فرش محمد وعلی وصحبہ اجمعین. اب ادھر آؤ, ادھر آؤ. اچھا, یہ محفل میں جو تحفہ دیا گیا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیر اور مرید اور دوست احباب آپس میں تحفہ دیتے ہیں, یہ اسلام میں کہا ہے. یا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ دیے تو سر آنکھوں پہ لو, کیا فرمائے,
सरकार फरमाए तोहफा की कीमत मत देखो, तोहफा आपस में दिया करो। हदीस है, इससे मोहब्बत बढ़ती है। क्या बढ़ती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला कायनात से इसकी रिवायत है, फरमाते हैं कुरान की आयत है, इसको आयत मंसूख में है, जैसा कुल या अय्युहल काफिरून, ये पूरी सूरत मंसूख है। क्या है? अब लोग लगा लेते चारों को, लगा पढ़ो मगर ये आयत मंसूख है। जाओ देख लो जाकर, कुल या अय्युहल काफिरून। वैसी एक आयत थी, कुरान की आयत आई थी कि जब सरकार की बारगाह में जाओ खाली हाथ मत जाओ। तो तमाम सहाबा कुछ ना जाते नहीं, या जाते तो कुछ ना कुछ हर बार उठा के सरकार की बारगाह में ले आते। तो सरकार अल्लाह से दुआ फरमाए, या अल्लाह इस आयत को कि मेरे सहाबा पे पढ़ा, क्योंकि हुजूर हदीस है, क्या है, हुजूर पे गिरा गुजरती है। कोई अगर मोमिन तड़पे तो उससे पहले सरकार पे गिरा गुजरती है। तो अल्लाह ताला ने वो आयत को मनसूख फरमा दिया। मगर सारी जिंदगी जिससे जो पीरी मुरीद जलती, वो मौला कायनात जब भी जाते सरकार के पास एक खजूर हो साथ ले जाते। तो 3 जगह जब भी जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। कहाँ नहीं जाओ? 3 जगह। एक पीर के पास खाली हाथ मत जाओ। एक छोटे बच्चे के पास जलील कर देगा आप, अगर कुछ भी नहीं लेके गए, चॉकलेट का है मेरा, जलील हो जाती। 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना है, 1 रुपया से। और शहर का जो अमीर होता, खाजी तो नहीं, उसके पास जब जाओ तो कुछ ना कुछ तोहफा, की शीशी, एक फूल, एक पानी का, एक चॉकलेट ही से ले जाके दो। ये साथ से हुजूर फरमाइए आपस में मोहब्बत होती। लोग कहते हैं भाई आप सदा ये एमएलए आया तो आप गिफ्ट दे देते, दूसरों को नहीं देते, ये सरकार का हुक्म है। क्या है? हाँ, कोई बड़ा आए तो उसको जो गिफ्ट देते ना, आए तो जो बड़े आदमी को बुलाते, नाथ खां को बुलाए, या कोई सदर महफिल आए तो उनको नजर पेश करते। ये जो नजर पेश करते, ये तीनों हदीस है। तो 3 छोटे बच्चे के पास जब मिलने जाएंगे ना, खाली हाथ नहीं जाना कोई भी, समझ गया ना। कोई भी छोटे बच्चों को तो चॉकलेट रखना है, कैंडी रखना है, ऐसा सब अंकल रखते देखो यहाँ दुरूद हॉल में। इस तरह से पूरे बच्चे, अब देखो मैं उससे नहीं बोल रहा हूँ, अब पूरा दुरूद खराब होता ना, पूरे बच्चों के पीछे देख लो, आप जाके देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो देख लो। जो चॉकलेट है ये अफजल और सज्जाद कैंडीज लेके आते बच्चों को, सब पूरे बच्चे वहां रहते हैं। अंदर खवातीन कुछ लेके आते, हमारे सितारा भाभी ये लोग कुछ ना कुछ लेके आते, उनके पीछे रहते, हिलते नहीं बच्चे। तो बच्चों को नजदीक करना है। आज एक नया टोला निकला है, टोला क्या है, सब अपना अपना काम करे करो, माफी चाहता हूं मैं अल्फाज दे रहा हूँ, मगर आजकल एक प्रैक्टिस निकली है, बड़ों को नहीं पकड़ रही और नौजवानों को नहीं पकड़ रही, बच्चों को पकड़ रही। एक आलिम दीन है लंदन में आजकल क़याम कर रहे हैं, अल्लामा साकिब शामी। उन्होंने सिर्फ वो बच्चों को महफिल में बिठाते जो 15 से लेकर 18 साल तक हो, सब दायरा लगाते, उनसे कॉन्सेंट्रेट करें, बड़ों से बात ही नहीं करते उन्हें, ऐसा ट्रेन कर रहे हो बच्चों को क्योंकि उनका सवाल भी नहीं करता। अब देखिए, तो एक ट्रेंड निकला है आजकल, कोई बड़ों को भी बिठा रहा, कोई बच्चों को बिठा रहा, कोई नौजवानों को बिठा रहा। अब ये महफिल में बच्चों को, बड़ों को, सबको हर महफिल में लेके जाया करो, हर किस्म का आदमी मिलता, हर जनों का अदब होता। तो आजकल बाज़ाब्ता ये प्लान बनाकर तंजीमा चला रहे हैं, मुरीदी के अड्डे चला रहे हैं, सिर्फ खवातीन से मिलते, बास पीर हैं, खवातीन से मिलते, सिर्फ मर्द की शिकायत सुनते बीवी से। तो ये तमाम चीज खत्म करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर एक बात सुनो, तावीज किए तो क्या हो जाता, तावीज किए तो क्या होता, तावीज में क्या लिखा रहता, कुरान लिखा रहता ना। तो कुरान क्यों नहीं पढ़ता भाई? अगर मैं सूरह इखलास की तावीज दिया तो तावीज सूरह इखलास क्यों नहीं पढ़ता तू? अमल करत करेगा फिर तावीज होना, अमल कर, शरीयत पे अमल करे तो तावीज काम आती। क्या काम आती? तावीज हक है, मगर बगैर शरीयत के नहीं, बगैर ईमान के तावीज काम नहीं आती। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला हमको शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, हमारा बच्चा बाहर रदा शाह साहब दुआ करिए, अरे जब उसको मालूम था नमाज को लेके आना था तो मूवी को भेजता था, तेरी गलती है, बच्चा नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? एक तावीज दिए, कहते सुनो हमें भाई आपको बोल देता हूँ, एक मौलवी साहब के पास गए, जाके बोले कहते हमारे पास काफी मुर्गियां हैं, वो लोग अंडा नहीं दे रहे, और मेरे पास 4-5 बच्चे हैं वो पढ़ रहे नहीं, तो उन्होंने तावीज दिए मुर्गी के लिए और बच्चे के लिए। तो लेके आए तो बीच में कुत्ता होगा तो वो तावीज गिर गया, तो जब उठाया तो मिक्स हो गया, कौन सा मुर्गी को डालना, कोई कौन से बच्चे को डालना। तो क्या करे, तावीज लाके डाल दिए, मुर्गी को भी डाल दिए और बच्चे को भी डाल दिए। अब बच्चा जा रहा खुड़ाने में बढ़ जा रहा, मुर्गी आ रही किताबों पे बढ़ जा रही।
अल्लाह ताला तो इसी तरीके से मैं आगे से रिक्वेस्ट करूँगा 5 मिनट, उसके बाद नात शरीफ, उसके बाद सलातो सलाम। आइए आदम नमाज बगैर नमाज के साथ पढ़ रहे? हाँ पढ़े, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर मुसलमान है हम लोग। नहीं मेरे आपके लिए क्या कहते हैं, आप लोग 7 बजे आओ, नमाज के वक्त 8:30 बजे होती है ना जी। कब होती 8:30 को? हम लोग हमेशा मगरिब में आइए नमाज पढ़ा। अच्छा अज़ान हो गई है, इसी जमात कायम करना है। जी जमात 2 किस्म की अज़ान हो गई, पैदा हो गई तो वक्त कान में हो गई थी, अब बीबी हो गई, दोनों अज़ान हो गई। हमारे हामिद भाई आप बोलते थे, आप बोलना पर्सनल, मैं इस पे ऐलान नहीं करूँगा। इनको ही बोल रहा था मैं, यहाँ जाना है मुझे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. Inshallah, today's talk will be very quick and short because inshallah, today's talk will be on the youth. Inshallah. Today's talk is more of a message to the youth and the younger teenagers nowadays. It's a very big problem that we don't see many teenagers and youth in our masjids nowadays, because verily me, you, the teenagers here, are the future leaders of Islam, of this community. And the youth is the golden period in everyone's lives. Our youth is the most important stage of our life, because this is the stage when a person chooses a path. Either the path may be right or it may be wrong. This is the stage the youth will have many deviations and distractions, thinking and they're thinking about many things. It is true that every journey begins with a single step. But if our first steps have been taken in the wrong direction, then the complete life will be on the wrong path, and coming on the right path will become very difficult later on in life. So inshallah, everyone has to start at a young age to start coming to the masjid and participating in our deen. Some youth may think that this is the time to enjoy, and once they come out of college, they will adopt the right way, but they do not know that coming back to the right path is almost next to impossible. The Prophet Muhammad ﷺ has linked 7 kinds of people who will be sheltered under the shade of Allah subhanahu wa ta'ala on the Day of Judgment. And they are a just ruler, and a young man who passed his youth in the worship and service of Allah subhanahu wa ta'ala. The third one whose heart is attached to the mosque. It's the third person. The fourth one is 2 people who love each other for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And the fifth is a man who is invited to commit sin, but declines saying, I fear God. And the sixth one is one who spends his charity in secret, without making a show.
And the seventh one is one who remembers Allah in solitude so that his eyes overflow with tears. This is from Riyadh al-Salihin, hadith number 376. And from this hadith, we can clearly understand the importance given to youth by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the stage when shaitan easily gains control over a person and leads him to the wrong path. So in this stage, the person should be very conscious on the various activities done by him. All we have to give shaitan is an inch and he will have control over all of you. And three common areas where, in my opinion, Muslim youth especially should focus on are, first one is obeying and respecting our parents. And the second one, especially for the youth, is effective utilization of our time. Avoid wasting your time. And the third is avoid seeing, listening to something which is prohibited in Islam. In our youth, most of the youth, and myself included, think they know everything. Some also think they know more than their parents. And due to this type of attitude, they tend to disobey their parents. The children might think they have more knowledge or gain more knowledge in a particular field, but in terms of experience, they can never beat their parents. Considering our parents have way more knowledge and experience than us, will help us to try and obey them, inshallah. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once said, there are two blessings which many people lose, and they are health and free time for doing good. And from this hadith, one should understand that out of many bounties given by Allah subhanahu wa ta'ala, free time and health are the most precious bounties given by Him, and we should use them for the right purposes. And in Surah Al-Ansar, Allah subhanahu wa ta'ala also emphasizes on the importance of time. But today we see a majority of the youth waste their time doing things which are disliked and prohibited in Islam. Imam Ali ibn Abi Talib once said that there are two things which people do not recognize the greatness of until they lose them. And that is their youth and their good health. And this is the age, youth, is where we do not have the complete control over our desires and we get attracted and addicted to things that are disliked and prohibited in Islam. And it might give us material pleasure for some time, but they are definitely harmful in the hereafter, subhanAllah. And today's youth, I believe that they should think like this and have this kind of attitude. Youth with a mission. What kind of mission? A mission to contribute for Islam. We're young, we have power, we have time. So we should barely come out to the mosque and invest this time into something, to learn knowledge, to spread it, to make da'wah to other people. And for example, in my school, I see many kids, Muslims, that are so far away from their deen that suppose if a non-Muslim had interest in something about Islam and they supposedly asked that person, a Muslim child, about Islam, they wouldn't have answers or to give to that person, which is a shame because youth need to know these kind of things because we are the future generation. When our parents pass away, who will make da'wah to people? Who will spread the word of Islam? Who will spread the word of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? All the youth is responsible for it. Exactly. And a youth can contribute to Islam by giving his time, talent, and money. And a youth should also play an important role to bring about a drastic change in society. Now, when I was thinking about this, an example came to mind of some people in Islam, but they've diverged a bit, the Ahmadi society. They're very intelligent, like their kids, they're very educated, and they're very involved in society and their community. They raise fundraisers, they do very things that attract media attention to, and it exemplifies Islam in a good way. But
alhamdulillah, they're diverted a bit on the other side They are, of Islam. they are worse than non-Muslims. They are Yeah, munafiqeen, the munafiqeen, exactly. Yeah. Qadianis. Yeah. And the youth is the stage of life when the individual should grasp knowledge about Islam and make effective utilization of the time and talent given by Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah says in the Quran, it is He who sent His messenger with guidance and true religion so that He may cause it to prevail over all other religions, and Allah suffices as a witness. SubhanAllah. And from this verse we come to know that what was the objective of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and which should also be our objective of every Muslim. But today's youth are living a life without objective. They're living with a primary objective to satisfy their material desires, and so on and so forth. And we should all remember that all we have to do, that all that we have today is only given by Allah subhanahu wa ta'ala, and everything belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. And thus we should spend everything for Him and do everything for the cause of Allah and a sole objective to please Allah subhanahu wa ta'ala. And as I said before, the Muslim youth are the future Islamic leaders. And so we need to gain this knowledge and come out to the masjid. And I urge you to invite other youth, teenagers, so they may come out here. I know next week I want to, inshallah, see some new faces. Excuse me. Next week, inshallah ta'ala, for the youth, I will request Sajjad. Sajjad, please bring the pool table and the table tennis table that I have with the help. So youth come here once on Saturdays, Sundays, and do half an hour speeches and all those things, and play pool and table tennis here. We'll put that one as of next week, please. When you come back, yeah. I will bring it this weekend. Okay, sure. So we have a program here for you. Because even in this community, when I see other kids and I tell them to come out to the masjid on Friday night, they think of it as something bad. They look at, no, I have no time, this and that, they give me excuses. But the reality is, when someone gets invited to the masjid, they should be happy to go. Because this is a place where you can only gain rewards. There's nothing bad at the masjid, subhanAllah. And so the Muslim youth are the future Islamic leaders, and inshallah next week I encourage everybody, the youth here especially, to call out all your friends. I know every one of you has friends, non-Muslim or Muslim, call them out, come to the masjid, spend your time here instead of going somewhere else on a Friday night to go to a friend's house, go to movies, come to the masjid instead. SubhanAllah. And so it is very important for the youth to understand Islam in its right meaning and right perspective by gaining the correct knowledge of Islam from the Quran and the authentic Sunnah and Hadith, and understand the real purposes of existence on this earth. SubhanAllah. Sallallahu alaihi wa sallam. Okay, just take it. Just have a announcement. What we are going to do. With the request with Mr. Varsky and with all the people here, because the winter is also coming, summer is also coming, and winter is also. People usually work till 6:37 on Friday. With the request with Behar Bhai and to facilitate and bring the youth to the center, it's my suggestion. It's not an advice, it's a suggestion. If everybody approves here. I like to start Durood Mahfil at sharp 8 o'clock as of next Friday, if you agree with it. The reason is, still the youth program started at 7 o'clock. 7 o'clock, all the youth will come, let them play table tennis, whatever, for 1 hour. When we 8 o'clock, I want the youth to lead the Isha prayer. Youth, like Hassan, Adam, and whoever the youth are here, come on, let them lead the Salatul Isha. So if they have anything that we have to upgrade for them, if we have to give more information to them, we can teach our children. We are not going to alive forever. These are the people who is going to spread the Islam and is going to take this kind of mission into the new society. So I request Adam and all the youngsters, please
March, you can call anybody. Don't come for Durood. Durood by we start at 8 o'clock. Inshallah ta'ala, 7 to 8 we have table tennis tournament. You can have gathering, whatever you guys want to do here. The center we are giving 7 to 8 for you. And 8 o'clock inshallah ta'ala for the whole month of February and March. We are going to Salat Isha and shout 8 and we start Durood. Are you guys agree? So say it. So Afzal, please change the time instead of 7, next week 8, and just write down 7 to 8 is a youth program. Please contact, make one project, please contact Hassan, Adam, and whoever the names, Abu Bakr, and all those names given to them. So let them run these 1 year, at least minimum 2 hours, that mosque is closed. Let them do whatever they like here. Okay? अब मैं शेख रसूलुल्लाह साहब से गुजारिश करूँगा, हमारे रसूलुल्लाह नाज़र साहब से गुजारिश करूँगा वो बारगाह रिसालत और अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश करें। और एक बात सुनो बेटे, ये गलती नहीं होती, बड़े बड़ों से गलती होती, बड़े बड़ों से। लोग बड़े बड़े इमाम दुआ करते रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। दुआ करिए, आमीन बोलिए, आमीन। क़िना अज़ाबुल क़ब्र, आमीन। और क़िना अज़ाबुल मीज़ान भी कहते नहीं, मीज़ान पे अज़ाब नहीं होता, हिसाब होता। क़िना हिसाबुल मीज़ान बना, अज़ाबुल मीज़ान नहीं बना। वैसी अब जो मौला कायनात को और हस्नैन करीमैन को और खातून जन्नत को और उनके हुजूर के चचा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, इमाम हमज़ा, इमाम अब्बास अलैहिस्सलाम और अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम ने को जो मुंह पे चढ़ावा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बोलो जो चाहे बोलो, मगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलो तो समझ के बोलो। जब कहेंगे अली इब्ने अबी तालिब, क्या होते सब? नहीं, रज़ी बोलो नहीं, जब बोलो तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बोलो, क्योंकि इसमें दो है, एक अली है, एक अबू तालिब है। जैसा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बोलिए, अन्हुमा बोलिए। अब्दुल्ला भी है इसमें, अब्बास भी है। अब्दुल्ला हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के साहिबजादे हैं। तो जब नाम तो बोलो तो हमारी अहमियत नजर आएगी। जब दो जनों का नाम हो तो अन्हुमा बोलो। क्या बोलिए? जब अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बोलो। अगर सिर्फ अबू तालिब रज़ी अल्लाह, तो अली को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले और अबू तालिब को दायरे इस्लाम से खारिज कर दे, ये हमारा मिशन नहीं है। तो अरबी की इंग्लिश के अन्हुमा बोलेंगे, देम फॉर देम, प्लीज बी अपॉन देम। हमारे पास जो है प्लीज बी अपॉन देम, हमारे ही सलाम बोलते हैं। अगर जिसके मुंह पे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कोई अगर दलील है तो रज़ी अल्लाह ताला, हम तो अलैहि सलाम बोलते हैं, हमारे पास कुरान की दलील है। कैसी दलील? पढ़े ना, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, उलाइका सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उन पर जो आयत नुज़ूल है पैगंबर पाक अलैहि सलाम पर, कुरान की आयत है, उन पर दुरूद और सलाम हो। उलाइका सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, उनके रब के तरफ से उन्हें सलात व सलाम हो। तो हम कहते हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अबू तालिब अलैहिस्सलाम, हमजा अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम, कासिम अलैहिस्सलाम। तो अलैहिस्सलाम हमारा कुरान, ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुहद्दिसीन की बोली है। और वो बोली हो सकता है वो शौक़ से लिखते हैं, गलती हो सकती है, मगर कुरान में गलती नहीं हो सकती। क्या हो सकता है? तो अलैहिस्सलाम बोलना कुरान से साबित है और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलना हदीस के साथ। सारे मुहद्दिसीन किराम भी अलैहिस्सलाम बोले, पूरे सहाबा के जितने हदीस के अलैहिस्सलाम, मैं वो मुहद्दिसीन बोल रहा हूं आज के दौर के जो सिर्फ 40 हदीस के हाफिज है। इनकी बात करो। और हर भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि सलातो सलाम फिर आज वो पढ़िए, ऐसा बात इसके पास से जाके ना और वही उसमें पढ़िए। चलिए आइए, उसके बाद नमाज के लिए आ जाइए। वजू जो करना है कर लीजिए। वजू सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مان لے اگر یہ یقین ہے، بات ساری یقین کی ہے. مان لے اگر یقین ہے، علی سے پیار ہی تو دین ہے. مان لے اگر یہ یقین ہے، علی سے پیار ہی تو دین ہے. نہ جھکے تو پھر سے ہو اثر، نہ جھکے تو پھر سے ہو اثر، ایسی با اثر جبین ہے، ایسی با اثر جبین ہے. علی سے پیار ہی تو دین ہے. بھوتراب جب سے وہ ہوئے، بھوتراب جب سے وہ ہوئے، خاکیوں کا رخ حسین ہے. علی سے پیار ہی ہجرت نبی نے دی خبر، ہجرت نبی نے دی خبر. علی بعد میں تو امین ہے، علی بعد میں تو امین ہے. علی سے پیار ہی تو دین ہے. مکان ہے وہ مرتضیٰ کا ہی، مکان ہے وہ مرتضیٰ کا ہی، جس میں فاطمہ مکین ہے. مان لے اگر یقین ہے، علی سے پیار ہی تو دین ہے. آئیے صلاۃ و سلام کے بعد پھر نماز. صلی اللہ علیہ صفا مصطفیٰ سے جا کہنا، ہم کی مانے سلام کہتے ہیں. صفا مصطفیٰ سے جا کہنا، ہم کی مانے سلام کہتے ہیں. سبز گنبد کی ان پہاڑوں
صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کی مارے سلام کہتے ہیں اے خدا کے حبیب پیارے رسول اے خدا کے حبیب پیارے رسول یہ ہمارا سلام کیجے قبول یہ ہمارا سلام کیجے قبول آج محفل میں جتنے حاضر ہیں آج محفل میں جتنے حاضر ہیں سارے مل کر سلام کہتے ہیں اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں مشکلوں کے واسطے ایک بینک ہونا چاہیے اور کون ہے مولا علی یہ سنس ہونا چاہیے توڑ دے کے بستر مرتضیٰ کو کہہ گئے یہ مصطفیٰ بھائی میں اور غیر میں ڈفرنس ہونا چاہیے ہے صبا مرتضیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں صبا سیدہ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں صبا تو حسن سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں صبا تو حسین سے کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں صبا وہ سے پاک سے کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين في خمسة في بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة يا علي يا علي حيدر الكرار صاحب ذو الفخار بحق في العالمين ولقد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم